336واں دن پرانے عہد نامہ میں سے آج کی تلاوت دانیئیل نبی کی کتاب، اس کا 8واں باب 15ویں آیت سے لے کر 9ویں باب کی 19ویں آیت تک۔ پھر یوں ہوا کہ جب میں دانیئیل نے یہ رویا دیکھی اور اس کی تعبیر کی فکر میں تھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے کوئی انسان صورت کھڑا ہے، اور میں نے الائی میں سے آدمی کی آواز سنی جس نے بلند آواز سے کہا کہ اے جبرائیل، اس شخص کو اس رویا کے معنی سمجھا دے۔ چنانچہ وہ جہاں میں کھڑا تھا نزدیک آیا، اور اس کے آنے سے میں ڈر گیا اور منہ کے بل گرا، پر اس نے مجھ سے کہا، اے آدمزاد، سمجھ لے کہ یہ رویا آخری زمانہ کی بابت ہے۔ اور جب وہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا میں گہری نیند میں منہ کے بل زمین پر پڑا تھا، لیکن اس نے مجھے پکڑ کر سیدھا کھڑا کیا اور کہا کہ دیکھ، میں تجھے سمجھاؤں گا کہ قہر کے آخر میں کیا ہوگا، کیونکہ یہ امر آخری مقررہ وقت کی بابت ہے۔ جو مینڈھا تو نے دیکھا اس کے دونوں سینگ مادی اور فارس کے بادشاہ ہیں، اور وہ جسیم بکرا یونان کا بادشاہ ہے، اور اس کی آنکھوں کے درمیان کا بڑا سینگ پہلا بادشاہ ہے، اور اس کے ٹوٹ جانے کے بعد اس کی جگہ جو 4 اور نکلے وہ 4 سلطنتیں ہیں جو اس کی قوم میں قائم ہوں گی، لیکن ان کا اقتدار اس کا سا نہ ہوگا۔ اور ان کی سلطنت کے آخری ایام میں جب خطا کار لوگ حد تک پہنچ جائیں گے تو ایک ترش روح اور رمز شناس بادشاہ برپا ہوگا۔ یہ بڑا زبردست ہوگا، لیکن اپنی قوت سے نہیں، اور عجیب طرح سے برباد کرے گا، اور برومند ہوگا اور کام کرے گا، اور زور آوروں اور مقدس لوگوں کو ہلاک کرے گا، اور اپنی چترائی سے ایسے کام کرے گا کہ اس کی فطرت کے منصوبے اس کے ہاتھ میں خوب انجام پائیں گے، اور دل میں بڑا گھمنڈ کرے گا، اور صلح کے وقت میں بہتیروں کو ہلاک کرے گا۔ وہ بادشاہوں کے بادشاہ سے بھی مقابلہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا، لیکن بے ہاتھ ہلائے ہی شکست کھائے گا۔ اور یہ صبح و شام کی رویا جو بیان ہوئی یقینی ہے، لیکن تو اس رویا کو بند کر رکھ، کیونکہ اس کا علاقہ بہت دور کے ایام سے ہے۔ اور مجھ دانیئیل کو غش آیا، اور میں چند روز تک بیمار پڑا رہا، پھر میں اٹھا اور بادشاہ کا کاروبار کرنے لگا، اور میں رویا سے پریشان تھا، لیکن اس کو کوئی نہ سمجھا۔ دانیئیل نبی کی کتاب، اس کا 9واں باب۔ دارا بن اکسویرس جو مادیوں کی نسل سے تھا اور کسدیوں کی مملکت پر بادشاہ مقرر ہوا، اس کے پہلے سال میں، یعنی اس کی سلطنت کے پہلے سال میں دانیئیل نے کتابوں میں ان برسوں کا حساب سمجھا جن کی بابت خداوند کا کلام یرمیاہ نبی پر نازل ہوا کہ یروشلم کی بربادی پر 70 برس پورے گزریں گے۔ اور میں نے خداوند خدا کی طرف رخ کیا، اور میں منت اور مناجات کر کے اور روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑھ کر اور راکھ پر بیٹھ کر اس کا طالب ہوا، اور میں نے خداوند اپنے خدا سے دعا کی اور اقرار کیا اور کہا کہ اے خداوند عظیم اور محیب خدا، تو اپنے فرما بردار محبت رکھنے والوں کے لیے اپنے عہد و رحم کو قائم رکھتا ہے۔ ہم نے گناہ کیا، ہم برگشتہ ہوئے، ہم نے شرارت کی، ہم نے بغاوت کی، بلکہ ہم نے تیرے احکام و آئین کو ترک کیا ہے، اور ہم تیرے خدمت گزار نبیوں کے شنوا نہیں ہوئے، جنہوں نے تیرا نام لے کر ہمارے بادشاہوں اور امراء سے
اور ہمارے باپ دادا اور ملک کے سب لوگوں سے کلام کیا۔ اے خداوند، صداقت تیرے لیے ہے اور رسوائی ہمارے لیے، جیسے اب یہودا کے لوگوں اور یروشلم کے باشندوں اور دور و نزدیک کے تمام بنی اسرائیل کے لیے ہے، جن کو تو نے تمام ممالک میں ہانک دیا، کیونکہ انہوں نے تیرے خلاف گناہ کیا۔ اے خداوند، رسوائی ہمارے لیے ہے، ہمارے بادشاہوں، ہمارے امراء اور ہمارے باپ دادا کے لیے، کیونکہ ہم تیرے گناہ گار ہوئے۔ خداوند ہمارا خدا رحیم و غفور ہے، اگرچہ ہم نے اس سے بغاوت کی۔ ہم خداوند اپنے خدا کی آواز کے شنوا نہیں ہوئے کہ اس کی شریعت پر جو اس نے اپنے خدمت گزار نبیوں کی معرفت ہمارے لیے مقرر کی عمل کریں۔ ہاں، تمام بنی اسرائیل نے تیری شریعت کو توڑا اور برگشتگی اختیار کی، تاکہ تیری آواز کے شنوا نہ ہوں۔ اس لیے وہ لعنت اور قسم جو خدا کے خادم موسیٰ کی توریت میں مرقوم ہیں ہم پر پوری ہوئیں، کیونکہ ہم اس کے گنہگار ہوئے۔ اور اس نے جو کچھ ہمارے اور ہمارے قاضیوں کے خلاف جو ہماری عدالت کرتے تھے فرمایا تھا، ہم پر بلائے عظیم لا کر ثابت کر دکھایا، کیونکہ جو کچھ یروشلم سے کیا گیا وہ تمام جہان میں اور کہیں نہیں ہوا، جیسا موسیٰ کی توریت میں مرقوم ہے۔ یہ تمام مصیبت ہم پر آئی، تو بھی ہم نے خداوند اپنے خدا سے التجا نہ کی کہ ہم اپنی بدکرداری سے باز آتے اور تیری سچائی کو پہچانتے۔ اس لیے خدا نے بلا کو نگاہ میں رکھا اور اس کو ہم پر نازل کیا، کیونکہ خداوند ہمارا خدا اپنے سب کاموں میں جو وہ کرتا ہے صادق ہے، لیکن ہم اس کی آواز کے شنوا نہ ہوئے۔ اور اب اے خداوند ہمارے خدا، جو زور آور بازو سے اپنے لوگوں کو ملک مصر سے نکال لایا اور اپنے لیے نام پیدا کیا، جیسا آج کے دن ہے ہم نے گناہ کیا، ہم نے شرارت کی۔ اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اپنی تمام صداقت کے مطابق اپنے قہر و غضب کو اپنے شہر یروشلم یعنی اپنے کوہ مقدس سے موقوف کر، کیونکہ ہمارے گناہوں اور ہمارے باپ دادا کی بدکرداری کے سبب سے یروشلم اور تیرے لوگ اپنے سب آس پاس والوں کے نزدیک جائے ملامت ہوئے۔ پس اب اے ہمارے خدا، اپنے خادم کی دعا اور التماس سن، اور اپنے چہرہ کو اپنی ہی خاطر اپنے مقدس پر جو ویران ہے جلوہ گر فرما۔ اے میرے خدا، کان لگا کر سن اور آنکھیں کھول کر ہمارے ویرانوں کو اور اس شہر کو جو تیرے نام سے کہلاتا ہے دیکھ، کہ ہم تیرے حضور اپنی راست بازی پر نہیں بلکہ تیری بے نہایت رحمت پر تکیہ کر کے مناجات کرتے ہیں۔ اے خداوند سن، اے خداوند معاف فرما، اے خداوند سن لے اور کچھ کر۔ اے میرے خدا، اپنے نام کی خاطر دیر نہ کر، کیونکہ تیرا شہر اور تیرے لوگ تیرے ہی نام سے کہلاتے ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔